روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ روشنی سب کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصہ دراز سے جاری و ساری پروگرام جس کے متنوع موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ آج علامات قیامت پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ نے اکثر ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں گی، اکثر شارٹ سٹوریز دیکھی ہوں گی کہ جس میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہارر مووی ہے، کوئی خوف زدہ ایک چیز ہے جس کو بتایا جا رہا ہے۔ بلا شبہ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کتب میں موجود ہے، اور سب سے بڑی کتاب یعنی قرآن کریم میں موجود ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام کی موجود چیزیں یہ نظر آتی ہیں۔ لیکن آج دیکھنا یہ ہے کہ انسان جتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور جتنا علم بڑھ رہا ہے، کیا عمل اس کے مطابق ہے؟ آج جتنی اونچی عمارتیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، کیا انسان کا کردار اتنا بلند ہے یا پستی کی طرف نظر آ رہا ہے؟ آج جس قدر ہم بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مذہب پر، کیا ہم مذہب کے ساتھ اتنے منسلک نظر آتے ہیں، یا معاشی زندگی میں بھی جو ہمارا کردار ہے ویسا ہے کہ جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے؟ کیونکہ بنیادی طور پر یہ جو عقیدہ آخرت ہے اور قیامت کی علامات کے حوالے سے بات کرنا ہے، بنیادی بات یہی ہے کہ جب انسان کا عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا تو وہ اس پر یقین بھی کرے گا اور اس کی ہولناکیوں پر بھی غور کرے گا، اپنے اعمال و افعال کو بھی درست کرے گا۔ تو آئیے آج بات کریں گے انشاءاللہ اس حوالے سے۔ بہت ہی عمدہ موضوع ہے اور ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر آپ بات سننا چاہتے ہیں، کلام سننا چاہتے ہیں علماء حضرات سے، اور ان کے وقی مطالعے کی روشنی میں جب وہ کلام فرمائیں گے تو وہ بہت سی چیزیں ہم پر مستحضر ہوں گی کہ جو ابھی مخفی ہیں اور جو ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ علامہ مفتی محمد سہیل رضا مجدی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے مفتی صاحب، ماشاءاللہ۔ اور ڈاکٹر صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب موجود ہیں، ممتاز عالم دین بھی ہے، ممتاز ایک ریلیجیس اسکالر بھی ہے، روحانی معالج بھی ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا وہ مفتی صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں، قیامت کی ایک اہم اور بڑی علامت دجال کا خروج ہے، تو یہ کیا کوئی سسٹم ہے یا کوئی کیریکٹر ہے، کوئی شخصیت ہے؟ کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ میں چاہوں گا ابتدا میں فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، علامات قیامت میں سے یوں سمجھ لیں کہ ایک بڑی علامت مسیح دجال کا جو ہے وہ ظہور ہے، اس دنیا میں آنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دجال جو ہے وہ ایک شخصیت کا نام ہے، اور باقی اس کا سسٹم جو ہوگا وہ بڑا ہی خطرناک قسم کا ہوگا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دجال دو قسم کے ہیں۔ اچھا، ایک تو چھوٹے دجال ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر، کیونکہ دجال ہے دجل سے، اس کا معنی ہی فریب دینا، دھوکہ دینا، چیٹ کرنا، ملمہ کاری کرنا، کچھ ہو اور کچھ پیش کرنا۔ اس کا نام ہی دجال اسی لیے ہے کہ ملمہ کاری بھی کرے گا، چیٹ بھی کرے گا، دھوکہ بھی دے گا، یہ ساری چیزیں، اور جو دکھا رہا ہوگا حقیقت میں وہ نہیں ہوگا، حقیقت میں وہ نہیں ہوگا، اسی لیے اس کو دجال کہتے ہیں۔ اور مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ راستے بہت آسانی سے طے کرے گا، یعنی اس کا ایک قدم ایک مائل ہوگا، اللہ، اسی لیے اس کو مسیح کہتے ہیں۔ اور اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ سے یہ کانا ہوگا، اور اس طریقے سے جو آنکھ اس کی نہیں ہوگی تو اس پر ایسا لگتا ہوگا جیسے کسی نے ہاتھ پھیرا ہوا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو اس کی کاڑی آنکھ ہوگی، یعنی جو آنکھ نہیں ہوگی، وہ اس طرح ہوگی جس طرح انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ آتا ہے۔
تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دجال دو قسم کے ہیں. ایک تو چھوٹے دجال جو دھوکہ دیں یعنی خیانت کریں، یہ ساری چھوٹے دجال کی اقسام ہیں. یہاں تک کہ کوئی مذہبی گیٹ اپ اختیار کر کے اللہ رسول سے دور کرے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے دور کرے، اولیاء اللہ سے دور کرے، یا سلف و صالحین سے ہٹ کر تعلیمات پیش کرے، تو فرمایا کہ وہ بھی چھوٹے دجال میں سے ہے. اچھا. لیکن بڑا دجال وہ ایک ہی ہے کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک نہیں کافی فرامین ہے. یہاں تک کہ تفسیر بغوی کے مطابق لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کہ زمین و آسمان کی پیدائش یہ لوگوں کی پیدائش سے بڑی ہے. لیکن یہاں پر امام بغوی فرماتے ہیں کہ یہاں پر اطلاق الکل علی الجزو ہے، یعنی کل کا نام لے کر جز کا اطلاق کیا گیا. یعنی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہاں پر دجال ہی ہے. اکبر سے مراد یہاں پر دجال ہی ہے. بہرحال یہ ان کی اپنی رائے ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت میں جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ دجال کا ہی ہوگا. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا وہ فتنہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی ایسے تشریف نہیں لائے کہ جنہوں نے دجال سے ڈرایا نہ ہو. یعنی یہ اتنا بڑا فتنہ ہے. یعنی آپ کو پرانے انبیاء میں یعنی جتنے بھی انبیاء گزرے حضور نبی کریم علیہ السلام سے پہلے، میرے خیال میں بریک میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد بہت ہی انٹرسٹنگ موضوع ہے، بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب بیان فرما رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور علامات قیامت پر آج بات ہو رہی ہے. قبلہ مفتی صاحب یہی فرما رہے تھے کہ جو اس کے جو واضح جو علامات ہیں، جو واضح علامات ہیں قیامت کی، اس میں خروج ہے دجال کا. تو دجال جو ہے وہ بیسیکلی کوئی کیریکٹر ہے، یہ کسی سسٹم کا نام ہے. اس حوالے سے مفتی صاحب کچھ ارشاد فرمائیں. جس طرح میں نے ایک بات عرض کی کہ چھوٹے دجال اس میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی ہیں. صحیح بات. چونکہ جیسا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال ہوں گے، دجالون کذابون کا ذکر موجود ہے. لیکن بڑا دجال یہ ایک ہی ہوگا. اچھا، اس کے بارے میں دیکھیں، ہم نے کہا نا کریکٹر ہے، ایک شخصیت ہے، تو باقاعدہ حدیث پاک میں احادیث کریمہ میں اس کی علامات بھی بتائی گئی. مثال کے طور پر دراز قد ہوگا، گنگھریلے بال ہوں گے، اور ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی، انگور کی طرح جو ہے وہ پھولی ہوئی ہوگی. اسی طریقے سے اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آنکھ اس کی خاک جو ہے وہ خون آلود ہوگی. اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے. پھر کہا کہ اس کا سینہ چوڑا ہوگا، ذرا سا اوپر اندر کی طرف جو ہے وہ دھسا ہوا ہوگا. پھر کہا کہ یہ بھی کہا پیشانی چوڑی ہوگی، دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا. لیکن یہ صرف مسلمانوں کو نظر آئے گا، کفار کو نظر نہیں آئے گا. اور کہتے ہیں کہ اس کی ظہور سے پہلے یہ پیدا ہو چکا ہے اور یہ کسی طرف قید ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو حکم ہوگا تو پھر یہ ظاہر ہوگا. اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 3 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال آسمانوں سے بارش روک لے گا 1/3، اور زمین کو حکم دے گا کہ 1/3 پیداوار روک لے. دوسرے سال 2/3، تیسرے سال مکمل پیداوار، آسمان سے بارش، زمین کی پیداوار رک جائے گی. یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے، چوپائے کو قتل کریں گے، جلا وطن کریں گے لوگ ایک دوسرے کو. تو اس وقت نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کھانا پینا کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کہ تمہاری تسبیح اور تمہاری تکبیر تمہاری غذا بن جائے گی. اور اس کے بعد پھر یہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور امام مہدی کے بعد ان کے ظہور کے بعد یہ دجال ظاہر ہوگا، اور یوں اس کی آمد ہوگی. عراق اور شام کے درمیان کہتے ہیں کہ اصفہان یا اصبہان یا خراسان سے اس کی آمد ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی اس کے حوالے سے مفتی صاحب نے بڑے مفصل انداز میں بیان فرمایا. صاحبزادہ صاحب ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں. ڈاکٹر صاحب، یہ بڑے دجال کے خروج سے پہلے کیا چھوٹے چھوٹے دجال بھی نمودار ہوں گے؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے، کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے اشارہ دیا گفتگو میں جی کہ چھوٹے دجال وہ اس بڑے دجال سے پہلے آتے رہیں گے. جی. تو علماء اور محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ ان کا آنا تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے شروع ہو چکا ہے. خود حضور کے زمانے اقدس میں جو مسلمہ کذاب تھا
وہ بھی ایک دجالی تھا۔ دجال تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھوٹے دجال ہوں گے وہ سب دعوی نبوت کریں گے، یعنی جھوٹے مدعیان نبوت ہوں گے۔ تو ہر ایک نے اپنے اپنے دور میں اس طریقے کے دعوے کیے ہیں مدعی نبوت ہونے کے۔ ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور اس کے بعد بھی جاری رہا ہے اور آتے رہے ہیں اس قسم کے دجال، جن کو دجال ہی کہا جاتا ہے، لیکن وہ دجال اصغر کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ جو دجال ہوگا جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے دجال اکبر کہلاتا ہے، اور یہی اصل دجال ہے۔ اصل دجال۔ لیکن یہ جو چھوٹے دجالوں کا آپ نے ذکر سوال پوچھا ہے، تو اس میں مسلمہ کذاب کے علاوہ اسود عنسی کا بھی ایک نام آتا اسود ہے عنسی، صحیح، کہ جو یمن کا رہنے والا تھا۔ جی یہاں تک کہ خواتین کا بھی نام آتا ہے جی بالکل، کہ خواتین بھی ایسی پیدا ہوئی ہیں کہ جنہوں نے دجال کی طریقے کی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اچھا، پھر ایک بات محدثین نے یہ بھی فرمائی ہے کہ یہ جو 30 چھوٹے دجال کا حدیث پاک میں ذکر آیا ہے، یہ تو وہ دجال ہیں جن کے متبعین ہوں گے، جن کو لوگوں نے مانا اور ان کی فالوئنگ کی ہے، لیکن اس سے زیادہ دجال بھی ہوئے ہیں جن کو لوگوں نے مانا نہیں ہے، یعنی ان کی چلی نہیں، چلی نہیں، دعویٰ تو انہوں نے کیا، یا پرومیننٹ نہیں ہوئے اتنے، پرومنٹ نہیں ہوئے، یا یوں سمجھ لے کہ ان کی بات لوگوں تک اس طرح سے پھیلی نہیں کہ لوگ ان کے ساتھ مل جاتے، ان کو لوگوں نے فالو نہیں کیا، لہٰذا وہ تعداد تو چھوڑ دیجئے، لیکن جن کو لوگوں نے فالو کیا، جس طرح مسلمہ کذاب تھا کہ پوری ایک ان کے قوم اس کے ساتھ پورا تھی، لشکر تھا۔ تو اس طریقے سے جو دجال تھے ان کا ذکر یہ ہے کہ 30 چھوٹے دجال ہوں گے۔ پھر یہ کہ جیسے مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ وہ دجال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا یا اس کے بعد آیا، اب یہ تو بہت پرانا عرصہ ہے نا، 1400 سال پہلے، جی لیکن بعد میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جن کو محدثین نے یا علماء نے چھوٹے دجالوں میں شامل کیا ہے۔ اچھا، اس میں مرزا غلام محمد قادیانی بھی شامل ہے، کہ اس کو بھی کہا ہے کہ یہ بھی دجال ہے کیونکہ اس نے مدعی نبوت کا اپنے اندر ایک دعویٰ کیا۔ پھر اس کے علاوہ ایک ایران سے بہاءاللہ نامی شخص ہوا ہے جس کے متبعین جو ہے وہ بہائی کہلاتے ہیں، بھائی کیا تھا، اور وہ آج تک ہیں دنیا میں موجود ہے، یعنی ان کا ایک سلسلہ چلتا ہے بھائی کا۔ پھر اسی طریقے سے ایک بلوچ قوم میں ذکری ہے، وہ ذکری کہلاتے ہیں، تو ان کا بھی جو پیشوا گزرا ہے نور محمد اٹکی کے نام سے، تو وہ ذکری قوم اب بھی ہے اور وہ اپنے اس پر عمل کر رہی ہیں ان کے اپنے پیشواؤں پر۔ تو ان کو لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پھر ایک بات اور ہے کہ ابن عبد الوہاب کو بھی دجال کہا گیا ہے، کیونکہ اس نے بھی فتنہ پھیلایا ہے، کیونکہ اب جیسے مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ دجال سے مراد صرف یہی نہیں کہ وہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، بلکہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہو، صحیح، عقائد میں عقائد کے جو اصل عقائد تھے ہمارے، ان سے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی، تو ان کو بھی دجال ہی کہا گیا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو 30 کے قریب جو دجال ہیں وہ تو وہ ہیں کہ جو کہ تاریخ میں ثابت ہو گئے حدیث کی روح سے، اور ان کے نام بھی لوگوں نے حدیث کے روح سے پڑھ لیے اور سمجھ لیے، لیکن ویسے دجال چھوٹے چھوٹے وہ بہت ہوتے رہے ہیں، اور یہ سب اس بات سے ہوئے کہ اصل میں تو یہ فتنے ہیں نا، دجال وہ بھی فتنہ ہی ہے، اور فتنہ کا معنی جو اصل میں ہے وہ ہے آزمائش۔ آزمائش، تو یہ سارے کے سارے لوگوں کی آزمائش ہوگی کہ کون کون ان کے فریب میں آ جاتا ہے، کون کون اس سے بچتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ ان سے بچائے گا وہ بچ جائیں گے، وہ بچے رہیں گے، اور جو جن کے نصیب میں نہیں ہوگا وہ ان کے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھے انداز میں بڑی تفصیل ارشاد فرمائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور کہ عہد خلافت میں مسلمہ کذاب کا فتنہ، اسود عنسی کا بھی نام ظاہر ہے وہ آتا ہے، خواتین کا بھی نام آتا ہے، اسے واصل جہنم جو کیا مسلمہ کذاب کو وہ حضرت وحشی نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو قبول اسلام سے پہلے بھی بڑے وہ ایک تیر انداز تھے معروف، اور لیکن جب اسلام قبول کیا تو پھر ان کے حصے میں یہ سعادت بھی آئی کہ انہوں نے مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا۔ اب ہم جب فتنوں کی بات ہو رہی ہے، دجل کی بات ہو رہی ہے، تو کہا یہ جاتا ہے، شاید آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں یہ الگ بات ہے، یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے ہمارے اس دور کی، آئے دن انوینشنز ہیں، آئے دن کوئی نئی ترقی، کوئی نئی چیز ایجاد ہو جاتی ہے، اسے بھی بعض لوگ مفتی صاحب دجل قرار دیتے ہیں، فتنہ قرار دیتے ہیں، کیا فرمائیے سوال؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا غیر متوازن رائے ہے۔ اچھا، قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں دجالین کا ذکر فرمایا۔ اب میں یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ ہر نئی ٹیکنالوجی آئے یا سائنس کی کوئی نیو انوینشنز میں سے کوئی انوینشن ہو، اس کو فوراً کہہ دینا کہ یہ دجالی فتنہ ہے،
تو کسی زمانے میں وہ جو کیمرہ ایجاد ہوا تو کہا بھائی یہ فتنہ ہے، موبائل کو بھی کہا جاتا ہے وہ کیمرہ تو ہے بھی ایک آنکھ ہے، ایک اب تو کئی آگے آ گئی جی ٹی وی ایجاد ہوا تو کہا بھائی ٹی وی بھی فتنہ ہے، ایک آنکھ ہے، فتنہ ہے، دجالی فتنہ ہے۔ بہرحال ان تمام جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں، جتنی بھی انوینشنز ہیں نا، تو یہ یاد رکھنا کہ فی نفسی کیمرہ ہے، ٹی وی ہے، یا اس کے علاوہ آج سوشل میڈیا یا آج اے آئی کا دور ہے، فی نفسی ہی یہ مباح ہیں۔ اب اس کی مثال چھری جیسی ہے نا، اب چھری آپ ہاتھ میں لیں تو چھری کی جو ایجاد تھی وہ تو پھل کاٹنے کے لیے تھی، گوشت کاٹنے کے لیے تھی، اب یہ تو جائز ہے نا، لیکن کسی کو مارنا، کسی کو تکلیف پہنچانا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ اگر آپ ان انوینشنز کو، اس ٹیکنالوجی یا جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں نیو، آپ ان کو فتنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی کو تنگ کرنے کے لیے، فتنے کے لیے، اچھا اسی طریقے سے یہ چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر رہی ہیں، ان چیزوں کے ذریعے آپ جھوٹ، فریب اور گمراہی کا پھیلاوا دے رہے ہیں، یا ان چیزوں کے ذریعے آپ اخلاقی بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں، یا جو چیز بھی دین کے خلاف ہو آپ اس میں اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ فتنے کا باعث بنے گا، ٹھیک ہے نا، پھر تو یہ حرام ہوگا اس طریقے سے۔ لیکن اگر آپ اس کا ایک اچھے انداز میں استعمال کر رہے ہیں، دین کی ترویج اور ارشاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ایک دین کے کسی اور کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو پھر دجالی فتنہ نہیں ہوگا۔ یہ تو آپ اس میں ٹیکنالوجیز ہیں، آپ اس کو استعمال کیجئے اور دین کے معاملات میں اس کی یوں سمجھ لیں کہ ترویج و ارشاد میں اپنا حصہ لیجئے۔ عصری وسائل کا نام دیا جی ہاں، لیکن ان کو آپ غلط استعمال کریں گے تو فتنہ ہوگا۔ اچھا ہماری عادت کیا ہے؟ او جی یہ بھی دجال ہے، یہ بھی دجال ہے، یہ بھی دجال ہے۔ او بھائی آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اتنے بڑے فتنے کی علامات بتائیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ اپنے دور میں آئے گا نا تو کئی لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، جی، تو آپ یہ تصور کریں، یہ امیجن کریں کہ خدا نخواستہ آ جائے تو ہم نے کیا تیاری کی ہے، ہمارا ایمان کہاں پر ہے، ہم اس کو دیکھیں نا، کیونکہ یہ بھی ابتداً جب آئے گا نا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آئے گا پھر غائب ہو جائے گا، پھر آئے گا پھر غائب ہو جائے گا، کئی عرصے تک غائب رہے گا، لوگ بھول جائیں گے، پھر یہ آئے گا عراق اور شام کے درمیان، جیسا میں نے 3 سال کا وہ بتایا، اس کے بعد یہ آئے گا۔ تو اس کے بارے میں کہ ابتداً یہ بڑا نیک بنے گا، کیونکہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی فتنہ جب آتا ہے نا وہ ڈائریکٹلی کسی چیز کا انکار نہیں کرتا، وہ شروع میں نیک بنے گا کہ جی میں اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہوں، یہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ جتنے بھی قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا نا، جتنے بھی یہ نبوت کے دعوے دار آئے تو انہوں نے ڈائریکٹلی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، پہلے نیک بنے تھے، مبلغ بنے تھے معاذ اللہ، پھر اس کے بعد انہوں نے نہیں کیا، تو یہ بھی مبلغ بنے گا، لوگ اسے گرویدہ ہوں گے، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ربوبیت کا دعویٰ کر بیٹھے گا، اور حال یہ ہوگا کہ اس کے بارے میں روایت ہے کہ پہاڑ ہوں گے اس کے ساتھ، اور غذاؤں کے پہاڑ ہوں گے، مشروبات کے یعنی دریا ہوں گے، پھر اس کے ساتھ ایک باغ ہوگا، یعنی ایک جنت کہلائے گی، ایک دوزخ کہلائے گی، اور جو اس کی بات مانے گا جنت میں سے اسے دے گا، جو اس کی بات نہیں مانے گا دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہے اور اس کی دوزخ حقیقت میں جنت ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ گدھے پر سوار ہوگا۔ اب آپ ذرا امیجن کیجئے کہ یہ دور سواری، یعنی گدھے پر سواری گاؤں دیہاتوں میں کہیں پر ہے لیکن شہروں میں نہیں ہے، لیکن وہ دور کیسے، اس کا مطلب یہ کہ دور دوبارہ لوٹے گا اور یہ تمام چیزیں یا تو ختم ہوں گی، اور یہ گدھے پر سوار ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ گدھا اتنا بڑا ہوگا کہ اس گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، وہ ایک قدم اٹھائے گا تا حد نگاہ جو ہے وہ چلا جائے گا، اور اس کی مدت 40 دن ہوگی۔ اچھا، ہاں، 40 دن میں جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، پھر چوتھے دن سے معمول کے مطابق ہوگا، لیکن اس کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ وہ بھی کافی طویل دن ہوں گے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے رضوان اللہ علیہم اجمعین، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نمازوں کا کیا ہوگا؟
اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے سبق ہے نا. ہم جن چیزوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے ان چیزوں میں ہم پڑھتے ہیں، جن چیزوں میں ہمیں پڑھنا چاہیے، جو سوالات کرنے چاہیے وہ نہیں کرتے. یا رسول اللہ نمازوں کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جو دن 1 سال کا ہوگا یا 1 مہینے کا ہوگا تو تم جو ہے اندازہ لگا کے اپنے وقتوں پر نماز پڑھ لینا. اللہ اکبر. اور 40 دن یہ جو ہے وہ دنیا میں رہے گا، دنیا میں ہر جگہ پر جائے گا، لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں یہ داخل نہیں ہو سکے گا. واہ واہ، بڑی تفصیل بتائی مفتی صاحب نے، اور بڑی یقین کریں کہ بہت ساری الجھنیں جو ہیں وہ ہماری سلجھ گئی ہیں، اور بہت سے سوالات کے جوابات دونوں اسکالرز نے بہت اچھے انداز میں ارشاد فرمائے. یقیناً آپ کے لیے بھی بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹاپک ہے یہ، اور سننا چاہتے ہیں آپ، اس کو کنٹینیو کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. علامات قیامت آج موضوع ہے، اور اس پر بہت اچھے انداز میں ہمارے دونوں اسکالرز روشنی ڈال رہے ہیں. ہمارے سوالات کے بہت اچھے انداز میں اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، وضاحت فرما رہے ہیں. اچھا، وسائل پر کنٹرول کے حوالے سے اجمالاً مفتی صاحب نے ذکر فرمایا، تو قبلہ فرمائیے گا کہ وسائل پر کیا مکمل طور پر دجال کا کنٹرول ہوگا، اور اس کے اختیارات اور اس کو اس پر مکمل طور پر دسترس ہوگی؟ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ چونکہ ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، وہ اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف کنٹرول اس کا اپنا ذاتی نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے اس کو یہ فتنے کے لیے اختیارات دے دیے جائیں گے، تاکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور کون اس سے بچ جاتا ہے. وہ آزمائش کے نام آپ نے آزمائش کے نام. بہت اچھا. تو اس کو آپ یہ سمجھیں کہ اختیارات ہوں گے، ورنہ یہ اختیارات اس کے اپنے ذاتی نہیں ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا باتوں میں، گفتگو میں، کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنا. اب یہ تو انبیاء کے ساتھ معجزات میں ہے جی جی کہ مردے کو زندہ کر دینا، لیکن اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ڈھیل کے طور پر ایسا اختیار عطا فرما دے گا کہ یہ مردے کو بھی زندہ کر کے دکھا دے گا، کہ لوگ کہیں گے اچھا بھائی، کیونکہ یہ تو بڑا کامل ہے بھائی. اس کی وجہ یہ کہ جیسے فرمایا حضرت نے کہ وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا. تو جب الوہیت کا دعویٰ کرے گا تو لوگ اس سے اگر یہ کہیں گے کہ بھائی تم اگر اللہ ہو یا رب ہو تو یہ مردے کو زندہ کر سکتے ہو، کہے گا میں بھی کر کے دکھا دیتا ہوں. تو وہ اس پر قدرت رکھے گا، مگر وہ اللہ کی طرف سے، چونکہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے. پھر بارش وغیرہ برسا دینا، کہ وہ اگر اختیار اس کو ایسا دیا گیا کہ بارش بھی اس کے اشارے سے برسے گی. پھر اس کے علاوہ روٹیوں کا پہاڑ اس کے ساتھ ہوگا. پھر جیسے جنت اور جہنم کے ذکر کیا گیا اس طریقے سے ہوگا، لیکن وہ برعکس ہوگی اس کے، کہ جس کو جنت لوگ سمجھیں گے وہ جہنم ہوگا، اور جس کو جہنم سمجھیں گے وہ جنت ہوگی. اور اس حوالے سے جیسا کہ خزانے کوئی ہوتے ہیں نا، زمین کے خزانے، ان کو بھی نکالوا کے وہ دکھا دے گا کہ دیکھیے زمین سے پیداوار نکل رہی ہے، یہ اختیارات زمین کے خزانے نکل رہے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وسائل ہے، مگر یہ سب شعبدے کے طور پر ہے. اور یوں سمجھ لیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے اس کو ایک ڈھیل دی گئی کہ تم یہ کر کے دکھاؤ، تاکہ یہ دیکھیں کہ لوگ تمہارے بہکاوے میں آتے ہیں یا نہیں آتے. تمہارے اس معاملات کی وجہ سے کون تمہیں مان لیتا ہے، معاذ اللہ رب مان لیتا ہے، معاذ اللہ اللہ مان لیتا ہے، یا نہیں کہ سمجھ جاتا ہے کہ نہیں یہ سب دھوکہ ہے. تو بہت سے لوگ اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ بچا دے گا وہ اس سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جیسے کہ وہ مدت کے بارے میں فرمایا ہے 40 دن، تو اب وہ ہے تو 40 دن، لیکن چونکہ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہے. 1 سال کے برابر. تو اگر اس کو اس طرح سے ہم دیکھیں کہ پہلا دن 1 سال کا حدیث میں فرمایا، دوسرا دن 1 مہینے کا ہے، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر کا ہے، پھر اس کے بعد نارمل دنوں کے ہیں. تو اگر یوں دیکھا جائے تو 1 سال 2.5 مہینے کے قریب کا عرصہ وہ ہوگا، اور کہلائے گا 40 دن. وہ 40 دن رہے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کا قتل ہو جائے. مقام لط پر جا کر، فلسطین میں شہر ہے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں. اور اس کے بعد بھی یوں سمجھے آپ کہ قیامت میں اور اس کے قتل میں 500 سال کا وقفہ ہے. اللہ، بہت اچھے انداز میں ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ جب یہ اتنے محیر العقول واقعات ہو جائیں، بارش برس جائے، مردہ زندہ ہو جائے، مطلب اتنے وسائل اور اختیارات ہوں، تو ظاہر انسانی عقل جو ہے وہ تو آج کل تو ہمارے ہاں شارٹ کٹ بڑا، یار یہ کر لو اس میں بڑا فائدہ، یہ اس کا ساتھ دے دو اس میں بڑا فائدہ ہے. تو وہ کون لوگ وہ ہوں گے مفتی صاحب جو دجال کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمائی نا، ایک تو ہے زندہ کو مار دینا اور مردے کو زندہ کر دینا. یہاں تک کہ حدیث پاک میں کہ خاتون اس کے پاس آئے گی اور وہ اس پر ایمان نہیں لائے گی، تو وہ کہے گا کہ تو کس طرح ایمان لائے گی مجھ پر؟ تو خاتون کہے گی میرا والد مر چکا ہے، اس کو زندہ کر.
تو یہاں تک کہ اس کے ساتھ شیاطین کی فوج ہوگی، اور اس سے اندازہ لگائیں آزمائش کا کہ 2 فرشتے اللہ رب العالمین مقرر فرمائے گا۔ اچھا، ایک فرشتہ جو بھی یہ دعویٰ کرے گا نا، وہ فرشتہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو اس کی آواز لوگوں کو سنائی نہیں دے گی، اور جو فرشتہ اس کی بات سنے گا نا، وہ کہے گا تو نے سچ کہا، تو لوگ سمجھیں گے کہ یار فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اس نے سچ کہا، پھر تو اس سے زیادہ سچ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہاں تک اتنی زیادہ آزمائش ہوگی جی۔ اچھا، پھر یہاں پر وہ خاتون کے سامنے اپنے شیاطین سے کہے گا کہ بھائی کرو، تو اب شیاطین میں سے کچھ شیاطین اس کے والدین کی صورت میں اس کے سامنے آ جائیں گے، وہ سمجھے گی اس سے بڑھ کر اور کیا دعویٰ ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہے، وہ بھی ایمان لائے گی۔ اچھا، یہاں تک کہ یہ بھی حدیث میں ہے کہ دیہاتی لوگ زیادہ اس کے ساتھ ہوں گے، یعنی جو ان پڑھ ہوں گے یا جاہل ہوں گے، بعض اوقات پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں، ساتھ ہوں گے۔ اچھا، اتنی کثیر تعداد میں لوگ اس کے ساتھ ہوں گے کہ بعض روایت میں میں نے پڑھا کہ لوگ اپنے گھر والوں کو باندھیں گے کہ اس کے پاس نہ جاؤ، اور کہیں گے ہمیں چھوڑو، ہمیں اس کے پاس جانا ہے۔ اتنی شعبدے بازی دکھائے گا، اتنی شعبدے بازی ہوگی، یعنی یوں سمجھ لینا کہ جہاں پر یہ جائے گا، جو قوم اس کی بات نہیں مانے گی، بارش روک دے گا، اچھا سارا رزق وغیرہ روک دے گا ان کے لیے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو قوم اس کا اقرار کرے گی، بادل کو بولے گا بارش برسا، وہ بارش برسائے گی، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اس کی رفتار سورج سے بھی زیادہ ہوگی، سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اب اس کی بات کون مانیں گے؟ ظاہر ہے کہ جو جاہل ہیں یا جو پڑھے لکھے جاہل ہیں، جن کا پکا ایمان نہیں ہے، ایمان ڈگمگا جائے گا۔ اچھا، اسی کے ساتھ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ظاہر ہوگا نا، کیونکہ اہل یہود کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح دجال ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ نجات دہندہ ہے، اور یہ آ کر داؤد علیہ السلام کی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بیت المقدس کو یہ ڈھائے گا، اور جو وہاں پر ٹیمپل قائم کرنا ہے وہ یہ قائم کرے گا۔ اسی لیے مسلمان جو انتظار کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ فتنہ آئے گا، ہمیں بچنا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں بچنا ہے، اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جی یہ یہودیت کو قائم کرے گا، یہودیت کی ترویج و اشاعت کرے گا، اس لیے وہ بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بعض روایت میں یہ بھی کہ یہ ہو گئی یہودیوں سے، یہ بھی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ آئے گا تو 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، اور باقاعدہ ان کی نشانی یہ بتائی کہ ان کے کاندھوں پر سبز چادریں ہوں گی، نشانی بتائی، اور 13,000 ان کی خواتین بھی اس کے ساتھ ہوں گی، جو اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے، اور کہتے ہیں کہ جب اس کے قتل کا وقت ہوگا تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے جتنے ایمان والے ہوں گے وہ اس سے چھپیں گے، یہاں تک کہ دخان نامی ایک پہاڑ ہے، وہاں چلے جائیں گے، یہ وہاں پر بھی پہنچ جائے گا۔ اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ یہ پانی میں نمک کی طرح گھلنا شروع ہو جائے گا، بھاگے گا، یعنی کہاں پر، اس کا مطلب کیا ہے کہ باطل کتنا ہی زوراور کیوں نہ ہو، حق آگے اور باطل مٹ گیا، جب حق آتا ہے تو باطل اسی طرح بھاگتا ہے، باطل کی کوئی نہ بنیاد ہوتی ہے نہ کوئی صلہ ہوتا ہے، یہ بس آئے گا پھر چلا جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یا عیسیٰ علیہ السلام اسے مقام لد میں قتل فرمائیں گے۔ اچھا، اتنے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، لیکن ایک شخص کا ذکر ہے کہ جب یہ مدینہ شریف تو اندر یہ نہیں آ پائے گا، فرشتوں کی حفاظت میں ہوگا، کہتے ہیں 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے جو حفاظت کریں گے، تو یہ جبل احد کے پیچھے کہتے ہیں شہر کے باہر کوئی مقام ہے، وہاں پر یہ اترے گا، تو وہاں پر مدینہ منورہ کے ایک بزرگ آئیں گے، اور وہ آ کر اس سے کہیں گے، اس کے لوگوں سے کہیں گے مجھے اس سے ملنا ہے، تو بہرحال یہ سامنے آئے گا تو کہے گا میں رب ہوں، کہ میں نہیں مانتا تو رب ہے، اچھا تو میں تجھے قتل کر دوں گا، کر دے، اس کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اچھا دوبارہ زندہ کرے گا نا، اب بتا، تو وہ صاحب ایمان کہے گا کہ اب تو مجھے پکا یقین ہے کہ تو ہی دجال ہے، میرے نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ مرد مومن حضرت خضر علیہ السلام ہوں۔ کیا بات، کیا بات، کیا کہنے، بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، اس کی مدت کے حوالے سے تو گفتگو ہو گئی، حضرت کیا فرمائے گا؟ میں نے اپنے سرنامہ کلام میں بھی عرض کیا تھا کہ جب علامات قیامت کی بات ہوتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور بڑی غور سے دیکھتے ہیں، کوئی ہارر سٹوری سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں کیا میسیج ہے؟ کس طرح فتنہ دجال سے پناہ مانگنی چاہیے؟ جیسے کہ مفتی صاحب نے ابتدا میں فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اور نبی آخر الزماں تک سب نے اس سے پناہ مانگی اللہ سے، کیا فرمائیے؟ دیکھیے، ہارر مووی کا تو اس لیے رد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں
دعا جو تلقین فرمائی اور خود اپنا عمل تھا وہ یہ تھا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال۔ اب جس مسلمان کا حدیث پر یقین ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے وہ تو سمجھے گا نا کہ کوئی افسانوی بات نہیں، آسان بات نہیں ہے۔ ظاہر اگر ایسی بات ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو نماز میں خود بھی نہ پڑھتے اور لوگوں کو تلقین بھی نہ فرماتے، جبکہ ہر نبی نے دجال سے لوگوں کو ڈرایا ہے اپنی اپنی امت کو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک آزمائش ہے اور باقاعدہ اس کا ظہور ہوگا اور یہ فطروں میں سے ایک فطرہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو جہاں اتنی آزمائش اللہ نے ڈالی ہوئی لوگوں پر، اس میں سے ایک یہ بھی جس کا ظہور آخر میں ہوگا اور سب سے بڑا فطرہ ہے یہ، سب سے بڑا۔ تو اس لیے اس کو کوئی افسانوی چیز یا کوئی ایسا قصہ کہانی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ بالکل بالکل۔ بس اس سے یہ کہ پناہ مانگنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو واہ واہ، دجال کے فتنے سے۔ واہ واہ، کیا کہنا ہے، یعنی اپنے ایمان پر استقامت انسان طلب کرتا رہے انسان، اور فتنہ دجال سے جو ہے اللہ کی پناہ طلب کرتا رہے، یہ ایک سب سے بڑی بات ہے۔ اچھا، اس میں پیغام جو موجود ہے ہمارے لیے، ابھی کچھ وقت میں چاہتا ہوں مفتی صاحب اس پر ذرا مفصل کلام فرمائیں کہ کیا اس موضوع کے حوالے سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے، ہم کس طرح، ظاہر ہے ہمارے لیے وہ ساری چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہیں کہ جو چیز جس میں بہت ایسی اس قسم کی چیزیں آ جائیں۔ قرآن تو بھرا ہوا ہے، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ اور ہولناکیاں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن فتنہ دجال ایک وہ ٹاپک ہے کہ لوگ جس پہ سننا چاہتے ہیں۔ کیا پیغام ہے اس میں ہمارے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ دجال گدھے پر سوار ہوگا، اس کے ساتھ جو یہودی ہوں گے نا ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ کہ دنیا اپنے اختتام کی طرف لوٹے گی۔ یہ ٹینک، یہ پسٹلز، یہ ساری چیزیں لگتا ہے کہ اس وقت نہیں ہوں گی، اسی لیے وہ تلواروں کے ساتھ مقابلہ ہوگا نا۔ ایک تو یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ تمام اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بار بار اس کی جانب توجہ دلائی، اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے دور میں ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلتا۔ تو سب سے بڑا پیغام کیا ہے کہ دجال کیسا ہوگا، ویسا ہوگا، یہ تو علم کے لیے ضروری ہے، اور اچھا یہ ہوگا، وہ کب آئے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اگر خدا نہ خواستہ یہ امیجن کریں کہ خدا نہ خواستہ وہ آ جائے تو ہمیں مقابلہ کیسے کرنا ہے، تیاری کیسے ہونی چاہیے۔ اچھا، ابھی تک تو وہ نہیں آیا، لیکن دجالی فتنے تو ہیں نا، وہ تو ہے، تو ان کا مقابلہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیسے کر رہے ہیں؟ صحیح ان بات، کا مقابلہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ نے تیاری کی ہے؟ یہ فحاشی، یہ عریانی، یہ خیانتیں، یہ ملمہ کاری، یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، یہ ساری چیزیں، جھوٹ بولنا، یہ کیا دجالی فتنے نہیں ہیں؟ تو ان سے اچھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کو پامال کرنا، یہ دجالی فتنے نہیں ہیں؟ تو آپ نے اس سلسلے میں کیا تیاری کی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اگر ایمان پر استقامت کے ساتھ آج کے دور میں نہیں کھڑے تو پھر کب کھڑے ہوں گے؟ دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ دجال کا ذکر کر رہے ہیں صحابہ کرام۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے آ کر، یہ بڑی اہم حدیث ہے، آ کر فرمایا کہ میں تمہیں بلا شبہ یہ دجال کا آنا ایک عظیم فتنہ ہے، لیکن میں تمہیں اس سے بڑے فتنے کے بارے میں آگاہ نہ کروں جو اس سے بڑا فتنہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، وہ کیا ہے؟ ہمیں بتائیں۔ فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ یہ کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوگا خشوع اور خضوع سے، تو مجھے بتائیں کہ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا کیسے فتنہ ہے؟ ہو ہی نہیں۔ فرمایا اس لیے فتنہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا اسے دیکھ رہا ہوگا اور وہ پڑھنے والا اسے دکھا رہا ہوگا۔ ریاکاری، جی، ریاکاری۔ ہو تو آج تو میں سمجھتا ہوں کہ دجالی فتنہ تو اتنا زیادہ ہے، بہت زیادہ، جسے نبی علیہ السلام نے دجال سے بڑھ کر ارشاد فرمایا، تو اس کے بارے میں ہماری کوئی، یعنی اول تو نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھ لیں تو کسی کو بتائے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اول قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، تہجد نہیں پڑھتے، پڑھ لیں تو ہضمہ خراب رہتا ہے جب تک کسی کو بتا نہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں ان چیزوں کی تیاری کرنی چاہیے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا قبلہ مفتی صاحب، قبلہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت اہم موضوع اور بہت انٹرسٹنگ موضوع، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام ہی ویورز کا ایک ایسا موضوع کہ جو جس پر کلام سننا چاہتے ہیں۔ بہت اچھے مختصر وقت میں بہت ہی کارآمد گفتگو فرمائی ہمارے دونوں ہی اسکالرز نے۔ ناظرین محترم، ضروری بات یہ ہے کہ ہم اللہ پر پختہ ایمان رکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اور احکام شریعہ
پر عمل کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دجال کے فتنے اور شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ وہ جب آئے گا تو تب آئے گا، لیکن جو ابھی جو دجال اصغر ہیں، اور جتنی چیزیں مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی، ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے۔ آج ہر آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ نظر آ جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کی تائید بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس وقت کہ جب اتنے اختیارات کے ساتھ ایک دجال موجود ہوگا، دجال اکبر جسے کہا گیا ہے، تو کتنے لوگ اس سے متاثر ہوں گے اور کتنے ہی لوگ اس کا ساتھ دیں گے۔ اس بات پر غور کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان پر قائم رہیں، اور اللہ سے اس بات کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ایمان پر زندگی عطا فرما اور ایمان پر موت عطا فرما۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ روشنی روشنی سب کے لیے، 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 روشنی روشنی سب کے لیے۔